کہ کفر کی نحوست کیا ہے اور ایمان کی برکت، کافرانہ زندگی کے نقصانات کیا ہیں اور ایماندار زندگی کے فوائد کیا ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں کفر سے، کفر کا سنگ اور ساتھ دینے سے، کفر کے پلیٹ فارم میں زندگی گزارنے سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایمان کی زندگی، حیا اور شرم کی زندگی اور ایمانیات کا عمل مجھے اور آپ کو اللہ نصیب فرمائے، جس کی برکات ہیں اور اس کی نحوست ہے، نقصانات ہیں۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں جناب نوح علیہ السلام، توجہ کریں جی، سب سے زیادہ انسانوں میں انبیاء کرام اللہ کے مقرب ہیں۔ رسول اور انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، ان میں پھر سب سے زیادہ نبیوں میں رسول اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، پھر رسولوں میں اولو العزم رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہیں، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ 5 ہیں شریعت نے جن کی وضاحت فرمائی ہے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ غور کریں گے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول کا درجہ فائق ہے نبوت کے مقابلے میں، لیکن وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں رسولوں کو نبی بھی کہا ہے، نبی کو رسول بھی کہا ہے، لیکن ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسولوں میں اولو العزم کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام اور ان نبیوں کے نام پر اللہ نے سورتیں بھی قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو واعظ کیا۔ عمر کتنی ہوگی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 100، 125، 150 سال کے تھے جب نبوت ملی۔ 950 سال واعظ کیا، پھر اللہ نے سزا دی قوم کو، اللہ نے بچایا، اور اس سزا اور عذاب کے بعد تقریباً 150، 200 سال پھر زندہ رہے۔ تقریباً 13.5، 14، 1400 سال زندگی پائی ہے جناب نوح علیہ السلام۔ ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی، یہاں بات ذہن میں رکھیں، جناب نوح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، دونوں کی بیویاں جنت میں نہیں جہنم میں، لیکن یاد رکھیں نبیوں کی بیویاں فحشہ اور بد کردار نہیں ہوئیں۔ کوئی مثالیں دیں، ٹچ کرے اسلام کو، ٹچ کرے اپنے معاشرے کو، آنکھیں کھول کر میں معذرت کے ساتھ کسی پہ طنز نہیں کر رہا، سے رو رہا ہو، ہم مسلمان ہیں، کس وادی میں کہاں ٹکریں مارتے پھرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، فحشہ عورت اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے تو یہاں شرط ہے کہ بغیرت اور بے حیا اور وہ فحش عورت نہ ہو۔ اہل کتاب دین پر قائم رہنے والی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، یاریاں اور فرینڈ شپ کسی شعبے پہ بھی جائز نہیں۔ فرینڈ شپ کا ترجمہ کیا ہے؟ بیٹی کسی کی ہے، منڈا کسی کا ہے، یارانے لگے ہوئے ہیں، تھابڑا کسی کا ہے، اس معاشرے کو کیا کہو گے؟ اور سیانے بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، اور یہ جو ساتھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری دعا ہے اللہ ان کو زندگیاں دراز فرمائے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم لگے پھرتے ہیں، سن رہے ہو؟ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ، ان کا پیار ہے ہمارے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھو، معاشرہ جو اخلاق کا معاشرہ تھا وہ کیسا معاشرہ تھا، اور آج معاشرے نے کیا کیا ہے؟ کوئی بندے نے بغیرت نے جا کر کہا ہے نا نادرہ میں کہ میرے ابے کی ودیت کی جگہ علامہ عمران صاحب کا نام لکھ۔ مسلم شریف کی روایت امام الانبیاء نے فرمایا داد نستا عمدن، جو بندہ اپنے باپ کی نسبت کسی غیر کی طرف کرتا ہے اللہ کے قاعدوں میں حرامی شمار ہوتا ہے۔ باپ کا نام بدلتے ہو، کردار بدلتے ہو، ذوق بدلتے ہو، بدل کے ہم نے یوٹر لے کر بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور نوح پیغمبر اور لوط علیہ السلام کی بیویاں فحشہ نہیں تھیں، قرآن نے بیان کیا، خانتاہما، انہوں نے خیانت کی تھی۔ خیانت کیا تھی؟ راز افشا کر دیں، ان کے دروس، ان کا واعظ، ان کی دعوتوں کا، ان کی مخالفین کے راز آؤٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کی بیوی ہو تو پیغمبر کی امانت میں خیانت کرے، ہمیں قبول نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم میں جائے گی۔ کفر کی نحوست اتنی بری ہے کہ 950 سال واعظ کرنے والے پیغمبر کی بیوی اپنی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔
کیا کرے گا کوئی پیر فقیر، کیا کرے گا مولوی، کیا کرے گا امریکہ، کیا کرے گا برطانیہ، کیا کریں گے تیرا میرا سنگ۔ قرآن کی تعلیمات کی طرف غور کرو، کانتا فما خانتا ہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کچھ نہیں وہ کر سکے دونوں پیغمبر، اپنی بیویوں کو جہنم سے بچا نہیں سکے۔ 950 سال بعد کرنے والا پیغمبر نوح علیہ السلام، اور اندازہ فرمایا پتر بھی باغی ہو گیا ہے۔ پتر اگر پیغمبر کا باغی ہو جائے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب سزا اور عذاب آیا، غور کرے، اللہ ہماری اولادوں کو تابع دار ہی رکھے، فرما بردار رکھے۔ میری دعا ہے اللہ سب کی اولادوں کو تابع دار فرما بردار بنائے۔ جب سزا اور عذاب کے دروازے کھلے، تنور سے جب پانی نکلنا شروع ہوا، قرآن نے ففارت تنور، قرآن نے فرمایا وہاں سے چشمے نکلے۔ آسمان کو اللہ نے فرمایا برسنا شروع کر دے، زمین سے پانی اگلنا شروع کر دے۔ اندازہ کر سکتے ہو چاہے پہاڑ بھی غرق ہو جائیں تو وہ کتنا بڑا سیلاب ہوگا، کتنا بڑا طوفان ہوگا، کتنے بڑے ریلے ہوں گے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، پترا نبی کا ساتھ دے، باپ کا ساتھ دے، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بگڑا ہوا بچہ، بگڑا ہوا پتر، پتہ کیا کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ قرآن فرمایا پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا وہ بچے گا، باقی سارے رگڑے جائیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، قرآن نے فرمایا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹا باتیں کر رہے تھے، ایک ریلا آیا، بیٹا غرق ہو گیا۔ 950 سال باز کرنے والا، بلا معاوضہ، بلا تنہا، بلا کسی ہدیے کے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا پتر، میرا عزیز، تیرا میرا وعدہ تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ توجہ کریں، یہ جملے آ رہے ہیں ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ میرا ہی بیٹا غرق کر دیا، مجھے یہ صلہ ملا۔ اللہ نے فرمایا جناب نوح سنو، اولو العزم رسولوں میں سر فرشت تیرا نام ہے، سب سے زیادہ تعلیمات لوگوں کو تو نے دی ہے، لیکن یاد رکھ انہ لیس من اہلک، پتر تیرا ہے لیکن تیرا اہل نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے کام چنگے نہیں۔ کام اچھے نہ ہوں تو نسل کسی کی ہو، پتر کسی کا ہو، برادری کسی کی ہو، قوم کسی کی ہو، کسی کی صوبے کا ہو، کسی نسل کا ہو، وہ عرب ہو یا عجم ہو، سفید ہو کالا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، کسی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور فرمایا تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اور یاد رکھ آئندہ اگر اس قسم کا تو نے سوال کیا، تیرا نام نبوت سے نکال کے جہلوں میں نہ لگا، اپنی مصیبت پہ گئی۔ انہ لیس من اہلک، کوئی تیرا اہل نہیں، ان عمل غیر صالح، کام ٹھیک نہیں ہے، تیری لائن اور ہے اس کی لائن اور ہے، تیرا عقیدہ اور ہے اس کا عقیدہ اور ہے، تیرا کردار اور ہے اس کا کردار اور ہے، تیرا اہل کیسے بن گیا؟ یاد رکھ اگر تو نے آئندہ اس قسم کا سوال کیا، نبوت سے فرق کر دوں گا۔ اللہ نے اعلان کر ساری زندگی معافیاں مانگ مانگ کے، ترلے مار مار کے، اللہ مجھے معاف کر دے، پتر کی سفارش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پتر فرمایا تو باپ نے اور اس ماحول نے، پیغمبر کی کمائی نے، پیغمبر کی دعوت نے کفر کی نحوست کو پیدا نہیں کیا۔ کفر کی اتنی نحوست ہے کہ پیغمبر کے گھر رہ کر، پیغمبر کا کھانا کھا کے، پیغمبر کی کمائیاں کھا کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اندازہ فرمائے ٹچ کرنے سے، اسلامی ٹچ کرنے سے جنت مل جائے گی؟ کیوں فراڈ کرتے ہیں؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ یاد رکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ اپنی رائے کو فیصلہ سمجھتے ہیں، دین نے رائے رکھی ہے، فیصلہ رکھا ہے، اور شاید آپ کے علم میں کچھ لوگ ساری زندگی اسی بات میں مرکب گئے ہیں، اور جی ساڈی سننے کوئی نہیں، اور ساڈی پرواہ کوئی نہیں، اور ہماری رائے کی پرواہ کوئی نہیں۔ غزوہ احد کے حوالے سے رسالت ماں کو خواب آیا تھا، اور حدیث کے اندر مستند بیان ہے رسالت ماں، نبیوں کا خواب، وہ نبوت کا وہ جو وہی عیسیٰ ہوتا ہے۔ خواب یہ آیا تھا کہ آپ نے فرمایا گائے ذبح ہو رہی ہے، آپ نے تفصیل فرمائی صحابہ شہید ہوں گے،
گائے کا ذبح ہونا خواب میں رسالت باپ کو دکھایا گیا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو نقصان پہنچے گا، شہادتیں ہوں گی، خون و خون ہوں گے، اور شاید آپ کے علم میں ہو حضرت امیر حمزہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اور مسئلہ یہ تھا، آپ کے علم میں ہے غزوہ احد میں کیا مسئلہ تھا؟ غزوہ احد کے اندر 3000 کا لشکر تھا کافروں کا، اور ان کے ساتھ تقریباً 3000 ہی اونٹ تھے، 200 کے قریب ان کے بعد گھوڑے تھے، اس سے بھی زیادہ، اور ساز و سامان تھا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ مل ملا کے 1000 تھے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، پیغمبر رسول ہونے کے باوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہر کے اندر رہ کے دفاع کرنا ہے۔ شہر کتنا تھا اس وقت؟ جتنا مسجد نبی ہے اتنا بڑا سارا مدینہ تھا۔ جنہوں نے مسجد نبی آج دیکھی ہے، سارا مدینہ شہر ہی اتنا تھا۔ اور غزوہ احد، وہ احد پہاڑ شہر سے بڑے فاصلے پر تھا۔ آج احد پہاڑ تک کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جس دور میں مدینے میں سے پڑھتا رہا ہوں اس وقت بھی فاصلہ تھا۔ آج احد پہاڑ سے آگے تک کوٹھیاں، علی طول سارا شہر متصل ہو گیا، بڑا فاصلہ تھا اس وقت۔ تو فیصلہ یہ ابھی نہیں ہوا، رائے لی جا رہی تھی کہ اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے یا شہر سے باہر نکل کے کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ نے مشورے کے بعد فائنل یہ کیا کہ جہاں رہ کے جنگ کی جائے وہاں نقصان ہوتا ہے، لہٰذا شہر کے اندر نہیں باہر نکل کے دفاع کریں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا میری یہ رائے نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ اندر رہ کے لڑنا چاہیے۔ وہ پیغمبر ہیں، صحابہ کی اور آپ کی مشاورت سے جب باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے 300 بیلی لے کے وہ واپس آ گیا۔ اب بندہ تو میں 1000 تعداد ہو، 300 بندے نکل جائیں تو 700 باقی رہ گئے۔ بڑی تکلیف پہنچی اس مسئلے کی، اور اس بندے نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہاں یاد رکھیں بات، ایک ذات رکھیں بات، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی اتنی بڑی اپنے آپ کو خوشی نہیں ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کا اخلاص اندر نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مدینے پیدا ہوا ہے، مدینے جوان ہوا ہے، ریاست مدینہ میں رہ رہے ہیں، نبی پاک جمعہ پڑھاتے ہیں، مسجد نبی میں جمعہ پڑھتا ہے، نبی پاک کی روز زیارت کرتا ہے۔ سن رہے ہو کتنا زمانہ؟ سارا ہی زمانہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زمانہ مدینہ میں تشریف فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اس کا بیٹا حضرت، اس کا نام ہی عبداللہ ہے، باپ کا نام ہی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام ہی عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ پکا مومن ہے۔ انہوں نے سفارش کی اللہ کے پاک پیغمبر، اب آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے میرے ابے کو اللہ معاف کر دے۔ امام الانبیاء دادا نے بڑی طبیعت، جیسے وہ کہتے ہیں نا صلح والی طبیعت، لحاظی طبیعت، اور نقصان پہنچانے والا شخص ہے، بدترین شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نام آسمان سے بھیجا ہوا ہے، اس نے کفر کی موت مرنا ہے۔ اس کے باوجود امام الانبیاء چلو میرے جنازہ پڑھانا اگر کم بن جائے تو کوئی گل، صرف نماز جنازہ ہی نہیں، نبی پاک نے ہدیے میں کرتا بھی اتار کے پہنایا، منہ میں آب دہن ڈالا، نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ میں آپ نے پوری دعائیں مانگی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، دعائیں پڑھی، فارغ ہو گئے۔ عرش کے بال نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرہ، اور ٹچ کرنے کی، جمعہ بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، اپنا تقابل کرو ہماری ٹچمنٹ کتنی ساری ہے۔ اللہ نے فرمایا سن لو، ایک بار نہیں 70 بار بھی میرے سے معافی مانگو تو میں ان کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اگلے بڑے سخت، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں۔ وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہے، مسجد نبی میں پڑھتا ہے، نبی پاک کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، رسول پاک کی امامت میں پڑھتا ہے، نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، نبی پاک نے کرتا پڑھا ہے، نبی پاک نے آب دہن ڈالا ہے، تو اللہ نے فرمایا کافر ہیں میرے نزد، کوئی شے نہیں۔ کیا بنے گا ہمارا؟ کس پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہیں؟ حضرت توجہ فرمائیے، کیا ایلیگیشن ہے؟ فرمایا یہ مانتے ہیں زبان کے ساتھ لیکن اندر نہ تیرا احترام ہے نہ میرا احترام ہے، یہ ان کا تو
پیغمبر کے مقابلے میں انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کیا کہوں، پیغمبر کے مقابلے میں مردے کو لایا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں قبروں کو لایا ہوا ہے، قرآن کے مقابلے میں کسی گرنتھ کو لایا ہوا ہے، اللہ اور مسجد کے مقابلے میں انہوں نے گردواروں کا احترام کیا ہوا ہے۔ تو جب میرے سامنے آئیں گے تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر کی نحوست یہ ہے کہ داڑھی بھی رکھی جائے، نمازیں بھی پڑھی جائے، اندر کا غلاظت اتنی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ معاف نہیں، ان کو کوئی معافی نہیں۔ کفروا باللہ ورسولہ، پیغمبر کی بیوی کر رہے کہ پیغمبر کی کمائی کھا کے پیغمبر اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے، جنت کو داخل نہیں کر سکے۔ سمجھ آ رہی؟ اور ایمان کی اتنی برکت ہے، فرعون کی ٹبری جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے اور وہ کفر کا امام ہے، انا ربکم اعلیٰ کا اعلان اور دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن توحید کا پودا اللہ نے اس کے گھر لگا دیا، لیکن وہ ایمان کے توحید کے پودے کو اکھاڑ نہیں سکا۔ اتنا تناور وہ درخت بنا ہے کہ پہلے للچاتا رہا ہے، پھر اس کو مارتا رہا ہے، سزائیں دیتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بیویاں بڑی کامیاب، کم بیویاں ہوئی ہیں اور ان میں کامیاب ہونے والی میں آسیہ سرفرست ہے۔ خدیجہ اور آسیہ اور مریم کے تذکرے فرمائے امام الانبیاء نے، اور جب اس کو سزا مل رہی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس کے جسم کے اندر وہ میخیں جڑ رہا ہے، خامد ہے، وہ بیوی ہے اس کی حالات، تو اندازہ فرمایا کب کی وہ بات ہے، تو قرآن کے اندر ہمیں کیوں سنایا؟ یہ سٹیٹس سنایا ہے کہ اس بیوی کے ایمان کا معیار کیا ہے۔ وہ دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، گوانڈ منگیا ہے، جبار منگیا ہے، پڑوس مانگا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا، ادھر میرا دل نہیں لگتا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یار دوستیاں بھی، جبار بھی، پڑوس بھی، اس سے بھی ایمان والوں نے پناہ مانگا، اور فرمایا ایمان کی برکات یہ ہے کہ کافر کے گھر رہ کر، کافر کی بیوی ہو کر جہنم سے اللہ نے بچا کے جنت کا وارث بنا، اور اس کی عبادت کو اللہ نے قرآن بنایا۔ حضرت میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک ہم مر کھپ جائیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے۔ کیا اس نے کہا؟ رب ابن لی، اللہ بنا میرے لیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو میرا گھر میری رضا کے لیے دنیا میں میرا گھر بنائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں میں اس کا محل بناؤں گا۔ اور فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹی مسجد، 2 صفوں کی مسجد، یہ تو بڑی مسجد ہے، یہ تو بڑی مساجد میں ہے۔ جو اس نظریے سے کہتا ہے چل یار اللہ نے ٹھیکہ کر لیا، اللہ نے سودا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے سودے کیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے اللہ نے سودا کیا ہے، جان اور مال مجھے دے دو تو جنت میں تجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ حضرات توجہ فرمائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے فرعون نے جادوگر منگوائے، وہ کہتے ہیں وہ یہ جادو کرتا ہے، یہ ڈنڈا پھینکتا ہے، پھر مسام بنتا ہے، پھر واسا بن جاتا ہے، یہ ہاتھ لگاتا ہے وہ لائٹیں نکلتی ہیں، جادو ادارہ۔ اس دور میں جادوگری کا بڑا تماشا تھا، جادوگر جمع کیے گئے، تو فرعون کو لوگوں نے پوچھا اگر اسی جت گئے تو سانو ملے گا کہ پوچھتے نا پہلا جی تہاڈی پارٹی جا کے تو کروڑ ملے گا، لوٹا ملے گا، تھپڑ ملے گا، گورنی ملے، اس آخیا تمہیں گورنی ملے گی، اللہ اللہ خیر، گورنر جڑا بن جائے وہ اگلی گل ہے، وہ چھتر کھائے نہ کھائے، گورنر بنو گے، مشیر بنو گے، مقرب بنو گے، مصاحب بنو گے، اگر اسی جت گئے، پتا انہوں نے کوئی نہیں، جتنا بھی نہیں، اگر جیت گئے تو کیا، یہ قرآن نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اگر ہم جیت گئے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر انہوں نے کہا یہ ملے گا، آپ کوڈی کوڈی کر کے ریسلنگ کے میدان میں آئے، اب مقابلہ ہو رہا ہے جادوگری کا اور نبوت کی رسالت اور معجزے کا، ہے کوئی توک بنتا؟ تماش بینی کا مقابلہ سیرت کے ساتھ کیا جائے، بد کرداری کا مقابلہ حسن کردار کے ساتھ کیا جائے، اور کہاں سیرت مصطفیٰ، کہاں ہمارا بد کرداری کا دور۔ جب یہ مقابلہ ہوا وہ کہنے لگا اچھا جی موسیٰ صاحب کرو، بابا کہنے لگا میں کی وار کرنا ہے، تساں تماشا کرنا کرو جڑا کرنا۔ انہوں نے خیر معاملہ ماڑا موٹا جڑا تماشا کیا، رسیاں پکڑی ہوئی ہیں اور چھڑیاں قرآن نے بیان فرمایا
قرآن نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہارون دونوں بھائی ایک سوٹا لے کے کھلوتے ہیں، ساری حکومت ایک در وہ دو برا بیچارے ایک سوٹا لے کے کھلو رہے، او جادوگر فرعونی تماشبین دھرنے دینے والے ذرا دنیا کٹھی ہوئی ہے، آندھے کرو جی بات اصل کی بات کرنا اصل دفاع کرنا کرو۔ جب انہوں نے پھینکے رسیاں، قرآن نے فرمایا یخیل الیہ انہا تسعی، موسیٰ فرعون لگے پتہ لگتا ہے ٹردے پھردے کو سب شب نظر آتے ہیں۔ اللہ فرمایا گھبرا نہ بزرگا، اور تو میرا رسول ہے، اس چھوٹا سا تو اپنے معجزہ اپنی نبوت کی علامت پہ طور پہ دیا ہے، آسا پھینکنا تیرا کام ہے، اژدہا بنانا میرا کام ہے، آگے دے تماشا کیا ہوتا ہے۔ یہ تماشبین آئے ہوئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آسا پھینکا، اتنا بڑا اژدہا بنا، اس اژدہا نے علاتول جو کچھ ہے یہ سارا کچھ نکل کے پرا مارے، جڑے نے جر سر چکیا نے ہوتے تے کرسیاں الٹ پلٹ سارا کچھ میدان خالی، جلسہ خراب ہو گیا، فرعون دی کرسی الٹ گئی، سارے تتر بتر ہو گئے، ہوش آئی تے اے انہیں چیر نو جادوگر سارے علی مسیح آنے کے مسلمان ہو گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، قرآن نے فرمایا سارے گر پڑے، سارے سجدے میں کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ بھی سچا، ہارون بھی سچا، اس کا رب بھی سچا، فرعون بھی جھوٹا، اس کا سارا پروگرام بھی جھوٹا، فراڈی سارے۔ فرعون کہنے لگا ہوشائی کہنے لگے ہو میرے این سے بغیر میری اجازت تو بغیر ہی مسلمان ہو گئے ہو، پارٹی بدلی نا پارٹی بدلی ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا قبول کیا ہم نے، پارٹی بدلی ہے فرعون کی، انہوں نے موسیٰ کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے نا، اور قرآن نے بیان فرمایا ہے تو رب العالمین کی فرمایا ہے تگڑے ہو جو میں تو اڈے نال۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ بھی کاٹیں گے، پاؤں بھی کاٹیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں، یہ کاٹے گے، سلیب ہم درختوں پہ سولی چڑھائیں گے۔ بس وہ کہنے لگے سودا سستا ہے، یہ سودا سستا ہے جنت کی خریداری میں۔ قرآن نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی ہے ہم جو پیغمبر کی گستاخی کرنے کے لیے میدان میں ہیں، اللہ ہمیں اس گناہ کو معاف کر دے، ہمارے جسم کٹ جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، پاؤں کٹ جائیں، سلیب پہ چڑھا دیے جائیں، ہمارے لیے سودا سستا ہے۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا۔ آمنا، ہم ایمان لے۔ فرعون سارے پریشان کہنے لگے یارے کریے گی، وہ تبری بھی مسلمان ہو گئی، یہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، ہم مارتے ہیں یہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی برکات اور کفر کی نحوست۔ آخر میں آپ نے بیلی سارے اس نے بہراؤ کیے اور اس میں غرق کرا دیے۔ قرآن نے بیان فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، وہ مرکب گئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اور ان کی داستانیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرما دی قیامت تک، وہ ایمان کا اعلان کر کے مقرب اللہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں، وہ پودا ایمان کا جو توحید کا لگا گاڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکھاڑ نہیں سکا۔ تو بی بی نے کہا جو تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آسیہ کہہ دی اللہ موسیٰ سچا، کلیم اللہ سچا، ہارون سچا، اللہ تیری ربوبیت سچی، جھوٹا ہے فرعون اور سارے معاملات اس کے سارا سلسلہ غلط ہے۔ اور اس سہولت اور اس نحوست کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارے غرق ہو گئے۔ بی اللہ تعالیٰ، مفسرین نے پتہ کیا لکھا ہے، جب انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کے نا جنت بخا دیتا، جنت کا مال بھی بخا دیتا۔ فرمایا بی بی وہ چابیاں ٹنگی ہیں او مال لے، تھوڑا ذرا ٹائم رہ گیا تیرے امتحان کا، یہ تو کراس کر لے، یہ ساری حداں کراس کر کے جنت کی وراثت تیرے نام۔ حضرات میں نے جو عرض کیا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جناب لوط کی ٹبری، جناب نوح کی بیویاں جہنم میں، فرعون کی ٹبری جنت میں۔ کیوں؟ یہ ایمان کی برکت ہے، وہ کفر کی نحوست ہے، اور کفر کی نحوست نے ایک دفعہ ایک ذات ذہن میں رکھیں، ایک بندے کے دل میں ہوتی ہے تکبر۔ یہ تکبر کا جو کیڑا ہے نا، یہ اگر جس تک یہ فوت نہ ہونا تو ایمان بھی میسر نہیں آتا۔ دو مرتبہ صرف بناتا ہوں،
رسول پاک کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں سے کھا رہا ہے. فیشن ہے نا، جتنا بڑا ہوتا جائے گا، جتنا بڑا کھلاڑی، جتنا بڑا چودھری، جتنا بڑا کنٹوٹا، وہ دائیں کو چھوڑ کے بائیں سے کھائے گا. چیک کر لیں آپ، سوتے درویش بندے بیچارے لگے انگلیاں نہ کھائیں، ہاتھاں نہ کھائیں، چمچیاں بھی چھڈ گئے. رسول پاک نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آکڑ کے پتہ کہتا ہے، کہتا ہے میرا دائیں کام نہیں کرتا. بتا کیا پیغمبر سے، کہتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، دائیں سے کھائے کوئی بائیں سے کھائے. اس انداز سے اس نے نبی پاک کو جواب دیا جس طرح آپ کی بات کو ہلکا توہین سمجھ کر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی تکریم نہیں توہین کرتے ہوئے کہا میرا تو دائیں کام ہی نہیں کرتا. نبی پاک سے زیادہ سیاح ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں، رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کیا، ماں نے جنم ہی نہیں دیا. آپ سمجھ گئے کس بینڈ سے بول رہا، بکواس کرتے ہو. اور فرمایا آئندہ تیرا ہاتھ دایاں کام نہیں کرے گا. جاؤ جا کے تاریخ پڑھو، ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے، پھر دائیں ہاتھ کو اللہ نے توفیق نہیں دی اٹھنے. ایک اور تاریخ کی بات یاد رکھو، کسی دور میں ہوتا ہے نا کہ جب فن کھلاڑی بڑا اچھا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، بیان بڑا اچھا دیتا ہے، لیڈری بڑی اچھی کرتا ہے. یہ فن ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی، اس پہ ناز کرنا پڑے. تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، فلانا کام بڑا اچھا کرتا ہے، لیڈ بڑی اچھی کرتا ہے، بکواس بڑی اچھی کرتا ہے. اس نے قرآن مجید کو لکھا 3 دنوں میں، قرآن مجید کی کتاب. اس دور میں قرآن پاک کو 3 دنوں میں سارا قرآن ہاتھ سے لکھ دیا. کسی نے پوچھا یار تو تھکیا نہیں؟ توجہ کو جاگ دے ہو. قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی صفتیں جہاں بیان فرمائی ہیں نا، میں نے آسمان بنایا، زمینیں بنائی، فلانا شے بنایا، سارا کچھ کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی. اس نے ناد و نخرے کے ساتھ وہی لفظ بولے جو اللہ نے اپنے لیے بولے. لوگوں نے پوچھا ہو تو تھکا نہیں؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہی قرآن کی عبارت جو رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بولی ہوئی ہے، وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. اچھا فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں کس مینڈ سے بول رہا ہے. اس کا طریقہ بولنے کا کیا ہے، اس کی اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ بکواس کرتا ہے. اس نے کہا وما مسنا من لغوب، جب یہ کہا جس نے طاقت دی اس نے ہاتھ کی طاقت سلب کر دی، ہاتھ کو شل کر دی، ہاتھ کی طاقت ختم کر دی. اور یاد رکھو یہ طاقتیں دینا میرے رب کا کام ہے، واپس لینا میرے رب کا کام ہے. جس طرح شاہی دینا میرے رب کا کام ہے، شاہی واپس لینا اور جیلوں میں بھیجنا میرے رب کا کام ہے. اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. علامہ ابن سیرین بیان فرماتے ہیں، علامہ ابن سیرین تابعی ہیں، جا کے سنو جی میری بات. طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے آخر میں ان کے آگے آگے ایک بندہ طواف کر رہا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میرا جرم قابل معافی نہیں. اللہ مجھے معاف کر دے میرا جرم قابل معافی نہیں. ابن سیرین کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں. کیا جرم کیا تو نے؟ طواف سے فارغ ہوئے، الگ کر کے پوچھا ماذا فعلت، کیا جرم کیا آپ نے؟ اور کہنے لگا جی میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہوئی ہے، بہت بڑا جرم ہے. میں جرائم کی، کفر کی، نحوست پہ بات کر رہا ہوں، ایمان اور عمل صالح کی برکات کا تقابل پیش کر رہا ہوں، یہ موضوع ہے، اس پر غور کرو. پوچھا کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا میں وہ بد نصیب ہوں کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین باغیوں کے ساتھ میں تھا اور میری کوشش تھی جب مجھے موقع ملے تھا حضرت عثمان کی توہین کروں. کون ہے حضرت عثمان؟ جس کے عقد میں نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں تھیں. حضرت رقیہ نبی پاک کی صاحبزادی فوت ہو گئی تو آپ نے ان کے رشتہ مانگنے کے بغیر حضرت ام کلثوم آپ کی صاحبزادی کا رشتہ دیا، وہ بھی فوت ہو گئی تو آپ نے عثمان میرے پر اور بیٹی کوئی نہیں ہوتی تو تیرے ساتھ نکاح کرتا. ذوالنورین لقب پایا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے عثمان کی شہادت کی خبر سن کر کتنے 1400 لوگوں کا جنت کا سرٹیفکیٹ بیعت رضوان ہوا، اور آپ نے عثمان کا اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے ساتھ مشابہت دی ہوئی. کہتے ہیں جب وہ شہید ہو گئے تو مجھے موقع ملا تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے تھپڑ مارا تھا. جب میں نے تھپڑ مارا تھا تو میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے.
میں معافیاں مانگی ہیں، طواف کیے ہیں، حج کیا ہے، صدقات کیے ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ گناہ تو سارے معاف کر سکتا ہے، لیکن سزا دینے پہ ہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ میں کفر اور بد کرداریوں کی سزا نہ دے۔ ہم آج اس سزا کے مستحق بنے ہوئے ہیں جو امام الانبیاء نے پچھلے خطبے میں آپ نے سنا تھا، جب لوگ یہ کام کریں اللہ ایک ایسا بندہ مسلط کر دیتا ہے جو قوم پہ رحم ہی نہ کرے، اور اس کا عزت، ایمان، حیا، شرم، معیشت سب کچھ برباد کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کی توہین کرنا، پھر اللہ سے معافیاں مانگنا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں معافی بھی دے سکتا ہوں، سزا بھی دے سکتا ہوں، تو نہیں معاف کرتا، جا کر جو کرے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، لیکن ہے قابل معافی نہیں ہے، جرم قابل معافی نہیں۔ حضرات کو جرائم ایسے ہیں، غلطیاں ایسی ہیں، پوری قوم مل کر جب تک معافی نہ مانگے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آؤ ہم سب لوگ مل کر اللہ کی طرف آئیں، کفر کی نحوست سے بچو، ایمان کی برکات کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ پر غور کرو، تلاش کرو کہاں گڑبڑ ہے، کہاں اچھائی ہے، کس کی برکت سے ہم چلے آ رہے ہیں۔ ایک اور گل سنا دیں، رسول پاک نے فرمایا یہ جو بچے ہیں نا اور بوڑھے بابے، وہ ابا ہے کسی کا، وہ ماں ہے وڈیری کسی کی، وہ اپاہج بھائی ہے کسی کا، کوئی باجی وہ مڈیری ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ خدمت کیا کرو، صلہ رحم ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ آپ کو روٹی دیتا ہو۔